اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا پارہ نمبر 19 کا آغاز ہوتا ہے اور آج ہم اس کا مختصر خلاصہ بیان کریں گے۔ پارہ نمبر 19 میں 2 صورتیں شامل ہیں، سورہ شورى جو کہ مکمل طور پر اس پارے میں موجود ہے، اور اس میں سورہ نمل بھی موجود ہے، لیکن سورہ نمل کے 4 رکوع اس میں شامل ہیں اور باقی کے جو رکوع ہیں وہ 20ویں پارے میں موجود ہیں۔ سورہ شورى مشرکین مکہ پر اتمام حجت کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ کی قدرتیں بیان کرنے کے بعد 8 بار یہ الفاظ آئے ہیں کہ ترجمہ ہے اس کا کہ یقیناً اس میں ہے نشانی اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا۔ مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ بہت زبردست ہے، یعنی فوراً عذاب دے سکتا ہے، البتہ وہ رحم کرنے والا بھی ہے، لہٰذا اصلاح کے لیے مہلت دیتا ہے۔ رکوع نمبر 1 سے ہم آغاز کرتے ہیں اس سورت کا۔ اس میں آیات نمبر 1 سے 9 تک شامل ہیں۔ پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کی مجرمانہ روش کا ذکر ہے۔ وہ اللہ کی کئی نشانیاں دیکھ چکے ہیں لیکن پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے کہا گیا کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا معجزہ دکھا دے کہ وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں، لیکن اللہ کو تو وہ ایمان مطلوب ہے جو بالغیب ہو، ان پر حجت پوری ہو چکی ہے۔ جس طرح اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، اسی طرح انہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر آخرت کے شدید عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 10 سے 33 تک۔ اس میں ہمیں بتایا گیا کہ حقیقی رب کون ہے۔ دوسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان دلچسپ مکالمے کا بیان ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے رب کائنات پر ایمان لانے کی دعوت دو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ ہم نے تمہاری پرورش کی لیکن تم نے احسان فراموشی کرتے ہوئے ہمارے ہی ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے یہ قتل خطا اس وقت ہوا تھا جب کہ میں ابھی حق کی تلاش میں تھا۔ اب اللہ نے مجھے حق سے آگاہ فرما کر نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے اور میرے ماضی کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ البتہ ذرا اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم مجھ پر پرورش کا احسان دھر رہے ہو اور تم نے میری پوری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے فوراً گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے پوچھا کہ رب کائنات کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ جو تمام آسمانوں اور زمین، مشرق و مغرب، اور نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا سب کا رب ہے۔ فرعون لاجواب ہو گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ میں تمہیں قید کروں گا۔ البتہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ خطرناک اژدہا بن گئی تو فرعون کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے ہاتھ نے ید بیضاء کی صورت اختیار کی تو وہ اور مرعوب ہو گیا اور اس نے دربار برخاست کر دیا۔ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 34 سے 51 تک، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلے کا ذکر ہے۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا۔ اس نے طے کیا کہ ان معجزات کا توڑ ماہر جادوگروں کے ذریعے سے کیا جائے۔ ملک بھر سے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں۔ وہ لاٹھیاں اور رسیاں بظاہر رینگتے ہوئے سانپ محسوس ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جس نے حقیقی اژدہے کی صورت اختیار کرتے ہوئے جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل لیا۔ جادوگروں نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی اژدہا بنا ہے اور ایسا ہونا جادو کے ذریعے ممکن نہیں، لہٰذا وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور فرعون نے انہیں ہاتھ پاؤں کاٹنے اور صلیب پر لٹکانے کی دھمکی دی۔ جادوگروں نے بڑے حوصلے سے جواب دیا کہ ہمیں اب اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، ہم رب حقیقی پر ایمان لا چکے ہیں، امید ہے کہ وہ ہماری تمام خطاؤں سے کو درگزر فرما دے گا کیونکہ ہم نے حق کو سامنے آتے ہی قبول کیا ہے۔
رکو نمبر 4 آیات نمبر 52 سے 68 تک۔ چوتھے رکو میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل پڑے۔ فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ فرعون کا لشکر جب ان کے بالکل قریب پہنچ گئے تو قوم موسیٰ نے کہا کہ ہم تو مارے گئے، پیچھے فرعون ہے اور آگے سمندر، اب تو بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کی ایک اعلیٰ مثال قائم فرمائی۔ انہوں نے اطمینان سے فرمایا کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور راستہ نکال دے گا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر عصا مارا، سمندر پھٹ گیا اور ان میں ایک خشک راستہ وجود میں آ گیا۔ اس سے گزر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر جب راستے کے درمیان پہنچا تو راستے کے دونوں طرف کا پانی مل گیا اور وہ سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ رکو نمبر 5 آیات نمبر 69 سے 104 تک۔ پانچویں رکو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان افروز ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے والد اور قوم سے فرمایا کہ معبود حقیقی اللہ کے سوا دیگر تمام معبود میرے خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن ہیں۔ اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، پھر وہی مجھے موت دے گا، وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ امید ہے کہ وہ مہربان ذات روز جزا میری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اے میرے رب، مجھے حکمت اور دنیا و آخرت میں صالحین کی رفاقت نصیب فرما، میرے بعد والوں میں بھی میرا ذکر خیر جاری فرما، مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا، مجھے روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما، وہ روز کہ جب مال اور بیٹے نہیں بلکہ وہ دل کام آئے گا جس پر نہ گناہوں کی آلودگی ہو اور نہ ہی غفلت کے پردے۔ اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 6 آیات نمبر 105 سے 122 تک۔ چھٹے رکو میں حضرت نوح علیہ السلام کی بے لوث دعوت کا بیان ہے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی اور اس کے لیے ان سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی واضح کر دیا کہ میں اس تبلیغ پر کسی قسم کے اجر کا طلبگار نہیں ہوں۔ قوم کی اکثریت نے کہا کہ ہم کیسے آپ کی پیروی کریں جبکہ آپ کے ساتھی تو ہمارے معاشرے کے غریب اور کمتر لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اس سے سروکار نہیں کہ ان کا کیا پیشہ ہے، میں ایسے نیک سیرت لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ طویل عرصے کی بحث کے بعد قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی درخواست کی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو ایک کشتی کے ذریعے محفوظ رکھا اور باقی پوری قوم کو ایک طوفان کے ذریعے غرق کر دیا۔ رکو نمبر 7 آیات نمبر 123 سے 140 تک۔ ساتویں رکو میں قوم عاد کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے تقاضا کیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے لیے میری اطاعت کرو، تم بلند یادگاریں بنا کر وسائل کو ضائع کرتے ہو، عمارات کی مضبوطی پر بلا وجہ پیسہ برباد کرتے ہو، محکوم قوموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہو اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہیں بیٹے، مویشی، حسین باغات اور بہتے ہوئے چشمے عطا کیے۔ اگر تم نے توبہ نہ کی تو پھر اندیشہ ہے کہ تم پر ایک بڑا عذاب آ جائے گا۔ قوم نے حقارت سے اکڑ کے کہا کہ ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم پر کوئی عذاب نہ آئے گا۔ ماضی میں بھی قوموں کو ایسی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں۔ آخر کار اللہ کا غضب بھڑک اٹھا اور اللہ نے تمام مجرموں کو ہلاک کر دیا۔ رکو نمبر 8 آیات نمبر 141 سے 159 تک۔ آٹھویں رکو میں قوم سمود کے تکبر کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اپنی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی۔ ان سے کہا کہ غور کرو، کیا تم ہمیشہ خوبصورت باغات اور ٹھنڈے چشموں سے فیضیاب اور طرح طرح کی فصلوں اور ہاضم کھجوروں سے لطف اندوز ہوتے رہو گے، پہاڑوں کو تراش تراش کر آرام دہ گھر بناتے رہو گے؟ نہیں، ایک روز تمہیں ان تمام نعمتوں کا حساب دینا ہوگا، لہٰذا اللہ کی بندگی کرو اور فساد مچانے والوں کی پیروی مت کرو۔ قوم نے ان کی دعوت کو بڑے تکبر سے رد کر دیا، ان کی بشریت پر اعتراض کیا اور ان سے کہا کہ کوئی معجزہ پیش کرو۔ مطلب انہوں نے مطالبہ کیا کہ کوئی معجزہ پیش کرو۔ اللہ نے نشانی کے طور پر ایک پہاڑ سے زندہ اونٹنی برآمد کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو آگاہ کیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہٰذا اس کے کھانے اور پینے میں رکاوٹ نہ ڈالنا، اگر تم نے اسے بری نیت سے ہاتھ لگایا تو مارے جاؤ گے۔
قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ نے بھی ایک زلزلے کے ذریعے پوری قوم کو ملیہ میٹ کر دیا۔ رکوع نمبر 9 آیات نمبر 160 سے 175 تک 90 رکوع میں قوم لوط کی بے حیائی کا ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میرا کہنا مانو، تم ہم جنس پرستی کے بدترین گناہ میں ملوث ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ قوم نے کہا کہ اے لوط، تم ہمیں نصیحت کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی التجا کی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بحفاظت بستی سے نکال لیا، البتہ ان کی بیوی بستی ہی میں رہی۔ اللہ نے اس بستی کو الٹ دیا اور بستی والوں کو کنکریوں کی بارش کے ذریعے نیست و نابود کر دیا۔ رکوع نمبر 10 آیات نمبر 176 سے 191 تک 10ویں رکوع میں جنگل والی قوم کے جرائم کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے مطالبہ کیا کہ میری اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور لوٹ مار کر کے فساد نہ مچاؤ۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا اور کہا کہ ہم پر آسمان کو گرا دو۔ اللہ نے ایک اندھیری والے دن جب کہ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، مجرم قوم کو بجلیاں گرا کر ہلاک کر دیا۔ رکوع نمبر 11 آیات نمبر 192 سے 227 تک 11ویں رکوع میں عظمت قرآن کا بیان ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پر نازل کیا۔ یہ نزول الفاظ کے ساتھ واضح عربی زبان میں ہوا۔ اس کے نزول کی پیشن گوئیاں سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی تھیں۔ جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ قرآن نہ کسی کاہن کا کلام ہے اور نہ ہی شاعر کا۔ شاعروں کی پیروی کرنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ شاعر ہر محفل کا رنگ دیکھ کر اسی کے مطابق شعر کہتے ہیں تاکہ داد اور نذرانے وصول کر سکیں۔ وہ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے انتہائی پست کردار رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے انتہائی پارسا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں ایک ہی دعوت پیش فرماتے ہیں اور لوگوں سے کسی اجر کے طلبگار نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جس بات کی دعوت دیتے ہیں سب سے پہلے خود اسی پر عمل کرتے ہیں۔ البتہ کچھ نیک سیرت شاعر بھی ہوتے ہیں جو شریعت پر عمل کرتے ہیں، شاعری کے ذریعے اللہ کا ذکر اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہیں اور اسلامی شعائر پر اعتراض کرنے والے شاعروں کے خبیث کلام کا منہ توڑ جواب بھی دیتے ہیں۔ اب ہماری سورہ نمل کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ نمل جو ہے وہ اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہے۔ اور اب ہم جو ہے سورہ نمل کا آغاز کرتے ہیں رکوع نمبر 1 سے۔ رکوع نمبر 1 میں آیات نمبر 1 سے 14 تک شامل ہیں۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ قرآن کریم ایک واضح کتاب ہے جو ان مومنوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور آخرت کے واقع ہونے پر پختہ یقین رکھیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دنیا کی عارضی لذتیں مرغوب کر دی جاتی ہیں، روز قیامت ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مدین سے مصر آ رہے تھے کہ اللہ نے ان پر وحی نازل کی اور واضح نشانیاں دے کر قوم فرعون کے پاس بھیجا۔ قوم فرعون نے ان نشانیوں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ معجزات ہیں، البتہ سرکشی کرتے ہوئے انہیں جادو کہہ کر جھٹلا دیا۔ اللہ نے انہیں برے انجام سے دوچار کیا۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 15 سے 31 تک اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے فضل کی تفصیل بیان کی گئی۔ انہیں اللہ نے ایسے لشکر عطا کیے جن میں انسانوں کے علاوہ جنات اور پرندے بھی شامل تھے۔ پھر انہیں پرندوں اور حشرات الارض کی بولیوں کی سمجھ دی۔ ایک روز جب ان کا لشکر ایک ایسی وادی سے گزرا جہاں چیونٹیوں کی کثرت تھی تو ایک چیونٹی نے پکار کر دیگر چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے۔ اس کی یہ پکار سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت سلیمان نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد نامی پرندہ بغیر رخصت کے غائب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی معقول عذر لے کر نہ آیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ یمن میں سبا نام کی ایک قوم دیکھ کر آیا ہے۔ اس کی حکمران ایک ملکہ ہے جس کے پاس ہر نعمت اور خاص طور پر انتہائی نفیس و قیمتی تخت ہے۔ وہ قوم اللہ کے بجائے سورج کو معبود مانتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے حوالے اپنا خط کیا کہ جا کر ملکہ سبا کو دے آؤ۔ ملکہ سبا کو جب
حضرت سلیمان کا خط ملا تو اس نے فوراً اپنی ریاست کے تمام عمائدین کو جمع کیا، انہیں حضرت سلیمان کا خط پڑھ کر سنایا۔ اس خط میں حضرت سلیمان نے قوم سبا کو پیغام بھیجا تھا کہ میری اطاعت قبول کر کے میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 32 سے 44 تک، اس میں ملکہ کی مشاورت کا ذکر ہے۔ ملکہ نے عمائدین سے پوچھا کہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام کا جواب کس طرح دیں؟ عمائدین نے کہا کہ ہم پوری قوت سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیے کیا کرنا ہے؟ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی کو فتح کرتے ہیں تو بستی کو اجاڑ دیتے ہیں اور بعض امیر لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں ذرا چند تحائف بھیج کر اس بادشاہ کے مزاج کا اندازہ لگاتی ہوں کہ آیا وہ دنیا پرست ہے یا نہیں۔ حضرت سلیمان نے ملکہ کے بھیجے ہوئے تحائف لوٹا دیے۔ ملکہ کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عام بادشاہوں سے مختلف ہیں۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، مشرکانہ عقائد سے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا۔ رکوع نمبر 4 آیات نمبر 45 سے لے کر 58 تک، اور یہ پارہ نمبر 19 کا آخری رکوع ہے اور سورہ نمل کا یہ چوتھا رکوع ہے۔ چوتھے رکوع میں قوم سمود کی بدبختی کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم نے اس دعوت کو بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب لانے کا مطالبہ کیا۔ اس بدبخت قوم کے 9 سردار تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ ہم رات میں حضرت صالح کے گھر پر حملہ کر کے انہیں اور ان کے تمام اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے اور بعد میں اس جرم کا اعتراف کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اللہ نے ان کے ناپاک منصوبہ ناکام بنا دیا اور ایک زلزلے کے ذریعے پوری قوم کو تہس نہس کر دیا۔ اس رکوع میں یہ بھی بیان ہوا کہ ہم جنس پرستی کا جرم تاریخ انسانی میں سب سے پہلے قوم لوط نے کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب انہیں اس جرم سے باز آنے کی تلقین کی تو انہوں نے حضرت لوط اور ان کے اہل خانہ کو بستی سے نکال باہر کرنے کی دھمکی دی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو بستی سے بحفاظت نکالا اور پھر بستی کو الٹ دیا۔ اس کے بعد اس بستی پر کنکریوں کی بارش برس آئی، پوری قوم تباہ ہوئی اور ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہوئی، کیونکہ اس کی ہمدردیاں اس فاسق قوم کے ساتھ تھیں۔ یہاں پارہ نمبر 19 کا اختتام ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آسانی سے سب سمجھ آ رہا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو اس میں سے کچھ بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور آپ لوگوں کو یہ سب اچھا لگ رہا ہے تو میری ویڈیوز کو آگے شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔